بابقار علماء ملت اسلامیہ، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، حاضرین جلسہ، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود السلام اپنے مخصوص بنگالی انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علی محمد صلو علی محمد، ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکالو شافعانا محمد۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذریہ وآلہ ابد المکرمہ۔ حضرات، ہماری جماعت کے بہت ہی ذمہ دار اور باوقار مخلص علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کا سالانہ اجلاس ہے، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مولانا ظہور عالم صاحب، مولانا مجاہد القادری صاحب، مولانا ہاشم رضا صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، ان مرحومین نے رات اور دن ایک کر کے جب اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تو پورے مغربی بنگال میں گھوم گھوم کر آپ حضرات کے گھروں گھر اس مدرسے کا پیغام پہنچایا۔ مولانا گلزار احمد نے ابھی فرمایا کہ فقیر حقیر کا یہ دامن بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ جب مفتی اعظم کا عمل علماء دیکھتے تھے تو اس عمل کو حجت اور دلیل بنایا کرتے، اور کتابوں میں اختلاف اگر عمل کو لے کر ہوا کرتا تھا تو عمل کے اختلاف کی بنیاد پر مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مفتی اعظم کا عمل دیکھا جاتا تھا۔ جو مفتی اعظم کا عمل ہوا کرتا تھا علماء کا اسی پر اجماع ہوا۔ جب کوئی نیا مسئلہ اٹھ کر کھڑا ہوا کرتا تھا اور علماء کے بیچ اختلاف ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، جائز ہے یا ناجائز، تو تمام علماء کا یہ کہنا ہوتا تھا اس میں مفتی اعظم جو فرما دیں گے بس اسی پر اتحاد ہو جائے گا۔ اسٹیل کی ایجاد ہوئی، اسٹیل، گلاس بنے، بھگونے بنے، تھالیاں بنی۔ علماء کے بیچ ایک مسئلہ گردش کر گیا کہ اسٹیل کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔
عرس رضوی کے موقع پر شمس العلماء نے سوال مرتب کیا اور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہ نئی دھات وجود میں آئی ہے جسے اسٹیل کہتے ہیں، اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ اور شمس العلماء کوئی طالب علم نہیں، شمس العلماء علماء میں سورج کی حیثیت رکھنے والی تھی، جس ذات نے یہ کہتے کہتے جان آفرین کے سپرد کر دی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عاشق مصطفیٰ، مقام اعلیٰ حضرت، مقام مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ پوری رات اعلیٰ حضرت کا یہی شعر پڑھتے رہے اور ملک الموت جب آئے تو اسی شعر کو پڑھتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ شمس العلماء کہ جن کے شاگردوں کا یہ عالم کہ ہندوستان میں صفحے اول میں شمس العلماء کے شاگرد نظر آتے، حاضر ہوئے مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ ایک جم غفیر تھا ملنے والوں کا، کاغذ ہاتھ میں تھا، سوال اس پر لکھا ہوا تھا، مسافہ کرنے والوں کی بھیڑ تھی، دستبوسی کرنے والوں کی بھیڑ تھی۔ شمس العلماء حاضر رہے، ہاتھوں کو باندھ کر مفتی اعظم کے سامنے بیٹھے رہے۔ بہت دیر ہو گئی، اچانک شمس العلماء کل بلانے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سوال کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ اسٹیل کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ شمس العلماء کے ہاتھ میں سوال تھا اور مفتی اعظم جلوہ دار تھے۔ مفتی اعظم نے جب شمس العلماء کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دیکھے کہ اتنی بھیڑ ہے، میں اپنا سوال پیش نہیں کر پا رہا ہوں، تو سرکار مفتی اعظم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ مفتی اعظم کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ مجھے پانی پلاؤ، بلکہ اپنی ضرورت کو بیان فرما دیا کرتے تھے، جسے توفیق ہوتی تھی وہ لے کر حاضر ہو جاتا۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے اپنی پوری زندگی صرف شریعت بیان کی ہے اور رسول کا حکم سنایا ہے، اس ذات نے اپنا حکم کبھی نہیں دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مقام حضور مفتی اعظم، ہمارے حضور مفتی اعظم، نواسۂ حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ وہ ذات جانتی تھی کہ احکم الحاکمین اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اپنی ضرورت بیان کر دیتے تھے، کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ چند لوگ دوڑے پانی لینے کے لیے، ایک صاحب پانی لے کر آئے تو اسٹیل کے گلاس میں پانی تھا۔ سرکار مفتی اعظم نے گلاس ہاتھ میں لیا اور شمس العلماء کی طرف دیکھا اور بسم اللہ کہہ کے پینا شروع کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نائب حضور غوث اعظم، حضور مفتی اعظم، نگاہ حضور مفتی اعظم، کرامت حضور مفتی اعظم، فتوائے حضور مفتی اعظم، عمال حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ شمس العلماء نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں
سرکار مفتی اعظم نے فرمایا خیریت ہے بیٹھیے. عرض کیا حضور میرے سوال کا مجھے جواب نہیں دیا. جس کے عمل کو دلیل بناتے تھے اکابرین وہ ذات تھی مفتی اعظم کی ذات. تو دامن جمال کی اہمیت نہیں ہے, مفتی اعظم کے دامن کی اہمیت ہے جو حشر کے میدان میں ہمارے اور تمہارے اوپر یکساں سایہ کرے. اب وہ مفتی اعظم کا دامن اگر تمہیں اور ملا ہے تو کیسے ملا؟ سوال یہ پیدا ہوتا اگر یہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ نہیں ہوتا تو آج جمال رضا بھی یہاں نہیں. شکر ان کا ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی راتیں قربان کی, اپنی صبح قربان کی اور غربت کے زمانے میں اس دارالعلوم کے لیے قوم کے آگے اپنی جھولیوں کو پھیلایا. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب مولانا ہاشم رضا مجھے بلاتے تھے اور کالا جبہ میں پہنتا تھا, اور جب رکشہ پر بیٹھا کر مجھے لے کر چلتے تھے تو یہ بنگال کی سڑکوں اور گلیوں پر جو دھول اڑتی تھی وہ میرے جبے کو لال کر دیا. یہی انہی سڑکوں کے اوپر بس کھڑی ہوتی تھی, بس میں مجھے بٹھا دیا جاتا تھا. جتنے لوگ بس کے اندر ہوتے تھے اس سے زیادہ بس کی چھت, اور بس سے میں آسنسول جاتا تھا تو اس وقت میرا دل ڈرتا تھا کہ یا اللہ خیریت سے پہنچے. وہ زمانہ کتنی محنت کی ہوگی ان علماء نے. میں تو 2 دن کے لیے آیا کرتا تھا, ٹھہرانے کے لیے مکان نہیں تھا, کھلانے کے لیے کھانا نہیں تھا, بیٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی, سفر کرانے کے لیے سواری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تمہیں لوگوں سے 10-10 روپے, 5-5 روپے, 2-2 روپے لے کر یہ مرحومین جو آج اپنی قبروں میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. مولانا نعیم الدین صاحب میرے برادر طریقت ہیں, میرے پاس آئے جب میں پہلی بار آیا تھا, مجھے 50 روپے نذرانہ دیا. میں نے دم کر کے واپس کیا کہ برکت کے لیے رہے. تو مولانا نے کہا کہ حضور میں گورنمنٹ ملازم ہوں, رکھ لیجیے. میں نے پھر بھی واپس کیا, پھر انہوں نے کہا کہ میں حضور مفتی اعظم کا مرید ہوں, رکھ لیجیے. تو میں نے وہ 50 روپے نذرانہ رکھا. یہ بھی اسی دور کے. میرے دوستوں, بڑی محنت کے ساتھ یہ مدرسہ پروان چڑھا ہے. اس مدرسے کی بنیادیں گہرائی میں جانا چاہیے. آج اس مدرسے کی تعمیر جدید کا بیڑا اٹھا کر جو زمین مولانا ہاشم رضا نے اپنی زندگی کے آخری دور میں 7 لاکھ روپے میں خریدی تھی, جہاں ایک ٹکڑے میں مولانا ہاشم رضا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, اس زمین کے اوپر 1 لنٹر ڈالا یا 2 لنٹر ڈل گئے. بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں لال قلعہ بھی بہت شاندار بنا ہوا ہے, ہندوستان میں تاج محل ہوٹل بھی بہت شاندار بنا ہوا ہے, ہندوستان میں پارلیمنٹ بھی پرانی اور نئی بہت شاندار بنی ہوئی ہے, ہندوستان میں تاج محل بھی بہت شاندار بنا ہوا ہے. بڑی بڑی شاندار عمارتیں ہندوستان کے اندر, دنیا کے اندر بڑی بڑی شاندار عمارتیں, مگر کسی عمارت کو رسول نے اپنا گھر نہیں فرمایا ہے. گھر اگر فرمایا ہے تو مدرسے کو اپنا گھر فرمایا. مسجد خدا کا گھر ہے, مدرسہ رسول کا گھر ہے. مگر یہ رسول کا گھر اس وقت ہے جب اس مدرسے کے اندر
وہ تعلیم دی جائے جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے جرمٹ میں بیٹھ کر دی. اگر صرف عمارت بنا کر کھڑی کر دی اور وہ تعلیم نہیں ہوئی مدرسے میں جو اپنے اصحاب کے درمیان رسول اللہ نے دی ہے, تو یہ مدرسہ رسول کا گھر نہیں. لہذا مدرسے کی تعمیر تو آپ حضرات نے کی اور مزید کرنا چاہیے, مگر تعمیر سے زیادہ تعلیم پر دھیان دیں, اور تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت بھی ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی نے العلم والعلا میں ایک حدیث بیان کی. رسول اللہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے عمل عالم عالم نہیں, بے عمل عالم عالم نہیں. لہذا ہمارے مدرسین کو یہ چاہیے کہ طلباء کے عمل پر بھی دھیان دیں اور طلباء کی تعلیم پر بھی دھیان دیں. میرا بڑا بچہ ڈاکٹر آل رحمان پی جی کی تیاری کر رہا ہے. میں پورے ملک کے اندر فخر سے کہتا ہوں کہ میرا بچہ بڑا عالم ہے, ڈاکٹر آل رحمان. میرا منجلہ بچہ فیضان رضا فیضان الرحمان انگریزی میں ایم اے کر لیا ہے, بی کام کر لیا ہے, اب درس نظامی کر رہے ہیں, چوتھے درجے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ناگپور میں رہ کر رات دن ایک کرے ہوئے ہیں, ماں باپ سے دور رہتے ہیں. میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے. تیسرا بچہ بھی میرا پڑھ رہا ہے. جب بچہ علم حاصل کرتا ہے اور باعمل عالم بنتا ہے, علم نافع حاصل کرتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہوتا ہے, اس کا عمل اچھا ہوتا ہے, تو باپ بھی فخر حاصل کرتا ہے اور استاذ بھی فخر حاصل. اور ہر استاذ کو چاہیے کہ ہر طالب علم کو اپنی اولاد سمجھے اور ان کی تعلیم کے اوپر اس طرح سے دھیان دے جس طرح سے اپنی اولاد کی تعلیم پر دھیان دیا جائے. آج اس مدرسے سے فارغ ہو کر طلباء ہندوستان کے بڑے مدارس میں جا کر اکابرین کے سامنے زانو ادب طے کریں گے, اور اس وقت جب بڑے علماء اکرام ان طلباء کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو اگر صلاحیت ہوگی تو پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں سے آئے. اس وقت اگر کہے گا کہ میں جامعہ غوثیہ رضویہ گاری گھاٹ سے آیا ہوں, تو گاری گھاٹ کی بھی پہچان ہوگی اور جامعہ غوثیہ کی بھی پہچان. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی نے جب الدولت المکیہ لکھی تھی مکہ مکرمہ میں, تو پوری دنیا کے علماء نے پوچھا تھا کہ مولانا احمد رضا کہاں کے, تو کہا گیا تھا کہ ہند کے رہنے والے. تو پوری دنیا کے علماء کے درمیان ہندوستان کی پہچان اگر کوئی ذات بنی تھی تو احمد رضا خان کی ذات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, مقام حضور اعلیٰ حضرت, فیضان مفتی اعظم, خطیب ہندوستان, پیر طریقت حضور کمال ملت, مائل کٹے زندہ ولی, بریلی جان, بریلی مہمان, حضور جمال رضا خان. میرے دوستوں, چند الفاظ یہ میں نے کہے, آپ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو کسی بھی مدرسے میں بھیجیں تو ان کی خبر لیتے رہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یا اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہے.
زندگی کا کوئی لمحہ واپس نہیں آتا. اگر ایک پلڑے کے اوپر ہمالیہ پربت رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اوپر ایک لمحہ زندگی کا رکھا جائے تو اللہ کی قسم ہمالیہ پربت پر وہ ایک زندگی کا لمحہ بھاری ہوگا. لہذا اس زندگی کی قدر کرنا چاہیے. طلباء کو چاہیے پڑھیں اور مدرسین کو چاہیے کہ پڑھائیں. اور آپ حضرات کو سب کو یہ چاہیے کہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ جن حضرات کی محنت کے سبب وجود میں آیا ہے ان کو یاد کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.